بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکوع نمبر 16 کا آغاز ہوتا ہے آیت نمبر 43 سے۔ سورہ یوسف چل رہی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وقال الملك انی ارى سبع بکرات سمان یأکلوہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر خضر واخر یابسات۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر ارشاد فرماتے ہیں اور بادشاہ نے کہا بلا شبہ میں خواب دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی گائیں۔ اب یہ بادشاہ ہے، وہ عزیز مصر تھا جن کے پاس حضرت یوسف علیہ السلام تھے، یہ بادشاہ ہے۔ اور بادشاہ نے کہا بلا شبہ میں خواب دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سبز بالیاں ہیں اور دوسری 7 سوکھی ہیں۔ اے سردارو یا ایوہ الملأ افتونی، اے سردارو مجھے میرے اس خواب کی تعبیر بتاؤ۔ فی رؤیا، یا رؤیا کیا ہے؟ خواب دیکھنا، رؤیا سے ہے نا، رؤیا یا میرے خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خواب کی تعبیر دیتے ہو۔ ان کنتم لی رؤیا تعبرون، اگر تمہیں خواب کی تعبیر کا علم ہے تو مجھے خواب کی تعبیر بتاؤ۔ جب اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے نکالنا چاہا تو بادشاہ کو ایک عجیب و غریب خواب دکھایا جس کی تعبیر تمام قوم کو متاثر کرتی تھی، تاکہ یوسف علیہ السلام اس خواب کی تعبیر بتائیں اور یوں ان کا علم و فضل ظاہر ہو اور دین و دنیا میں ان کو عزت اور مرتبہ حاصل ہو۔ اس میں تقدیر کی مناسبت یہ ہے کہ بادشاہ نے جو رعایا کے تمام امور کا ذمہ دار ہوتا ہے یہ خواب دیکھا، کیونکہ قوم کے مصالحے کا تعلق بادشاہ سے ہوتا ہے۔ اس بادشاہ نے ایک خواب دیکھا جس نے بادشاہ کو خوفزدہ کر دیا۔ اس نے اپنی قوم کے اہل علم اور اہل اصحاب الرائے، جو رائے دینے والے تھے اور جو خوابوں کی تعبیر دینے والے تھے، ان سب کو اکٹھا کیا اور ان سب سے مشورہ کیا، اور بادشاہ کی خواب کی تعبیر کوئی بھی نہ بتا سکا۔ قالوا، انہوں نے کہا، اضغاث احلام، پریشان باتیں ہیں، پریشان باتیں ہیں خوابوں کی۔ وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر بالکل جاننے والے نہیں ہیں۔ اب اچھا، انہوں نے اپنا عذر بیان کر دیا۔ اب وہ غلط تعبیر تو نہیں بتا سکتے تھے کیونکہ بادشاہ کا خواب تھا، پریشان خواب جس کی کچھ تعبیر نہ دی جا سکے۔ اصل میں یہ اضغاث جو لفظ ہے، یہ لفظ جو ہے اضغاث، یہ زغسن کی جمع ہے، یعنی ایک مٹھی بھر گھاس، تنکا وغیرہ اس سے ہوتا ہے۔ خذ بھی یدی کی زغسن، یعنی اپنے ہاتھوں میں تنکوں کا ایک مٹھا لے، اور اضغاث الاحلام میں زغسن کی یہ معنی مراد نہیں ہے بلکہ پریشان خواب مراد ہے اس سے۔ ابو عبیدہ نے کہا کہ اضغاث سے مراد جس خواب کی کوئی تعبیر نہ ہو، جس کا کوئی معلوم نہ ہو۔ وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین، اور ہم اپنے ایسے خوابوں کی تعبیر بالکل نہیں جاننے والے نہیں ہیں، یعنی ہم تو صرف خوابوں کی تعبیر بتاتے ہیں رہے پریشان خواب جو شیطانی وسوسوں اور نفس کی خواہشات پر مبنی ہوتے ہیں تو ہم ان کی تفسیر نہیں جانتے۔ بس انہوں نے کیا کیا، جہالت اور حتمی رائے کی کہ یہ پریشان خواب ہے، اور خود پسندی کو ایک جگہ جمع کر دیا کہ ہم زیادہ علم والے ہیں۔ تو یہ سیدنا یوسف علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کیونکہ اگر شروع ہی سے بادشاہ کے سلطنت اور ان کے علماء کے سامنے یہ خواب پیش ہونے اور ان کے اس کی تعبیر بتانے سے عاجز ہوئے بغیر حضرت یوسف علیہ السلام اس خواب کی تعبیر بتائی ہوتی تو ان کی تعبیر کی اتنی وقت نہ ہوتی۔ مگر جب بادشاہ نے یہ خواب تمام علماء سے، تمام سلطنت کے تمام لوگوں کے سامنے پیش کر دیا اور ہر کوئی اس سے عاجز آ گیا، اور بادشاہ کو خواب نے بہت فکر میں ڈال دیا، تو پھر کیا ہوا کہ جب یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر بتا دی تو ان کے ہاں حضرت یوسف علیہ السلام کی قدر اور وقت بہت بڑھ گئی، جو شاید پہلے نہ ہوتی۔ یہ اس واقعے کی ایک بہت بڑی مثال ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر علم کے ذریعے سے حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت ظاہر کی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے، سنت ہے میرے رب کی، کہ اللہ پہلے باقیوں کو عاجز کرتا ہے اور پھر اپنے معجزے کو ان کے سامنے ظاہر کرتا ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے سوال کیا، وہ جواب نہ دے سکے، پھر حضرت آدم علیہ السلام سے سوال کیا، انہوں نے فرشتوں کو ہر چیز کا نام بتا دیا، اور اس طرح فرشتوں پر آدم علیہ السلام کی فضیلت ثابت ہو گئی۔ اسی طرح قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں بہترین ہستی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت ظاہر ہوگی۔
अल्लाह ताला मखलूक को इल्हाम करेगा, और तमाम मखलूक, आदम अलैहिस्सलाम, फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम, फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से शफाअत की दरख्वास्त करेंगे, मगर वो सारे के सारे माजरत कर देंगे। फिर तमाम की तमाम मखलूक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर शफाअत की दरख्वास्त करेंगे, जिसे कबूल कर लिया जाएगा। जिसे कबूल करते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, हाँ मैं शिफाअत करूंगा, मैं ही उस इसका मुस्तहिक हूँ। जो मकाम महमूद का वादा अल्लाह ताला ने किया, वो अल्लाह ताला हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंशाअल्लाह अपने नबी को रोज क़यामत अता करेंगे। बेशक मेरा रब अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में ये भी फरमाया है कि, एक हदीस में ये भी है कि जिसने मेरे लिए उस मकाम महमूद के लिए दुआ की, तो मेरे लिए उसकी शफाअत लाजिम हो गई। तो हमें चाहिए कि हम अपने नबी के लिए उस मकाम महमूद की लिए दुआ जरूर किया करें। जो हम अजान के बाद नमाज जो दुआ पढ़ते हैं, उस दुआ के अंदर वो दुआ भी शामिल है। और यूं आप तमाम मखलूक की शफात करेंगे, और इस तरह वो उस मकाम महमूद पर फाइज होंगे जिस पर अव्वलीन और आखरीन रश करेंगे। पाक है वो जात जिसका लुत्फ व करम मख्फी है, छुपा हुआ है, और वो अपने औलिया और अपने खास बंदों को निहायत निहायत ही खूबसूरत तरीके से अपने फजल और एहसान से नवाजता है। सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला अपने उस फजल और करम से रोज क़यामत हमें भी नवाज दे, और अल्लाह ताला हम सब भी दरगुजर करे, और अल्लाह ताला हम सब की मग़फ़िरत फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अगली आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वक़ाल लल्लज़ी नजा मिनहुमा वद्दकरा बअद उम्मतिन अना उनब्बी उनब्बिउकुम बितअवीलिहि फअरसिलून। अल्लाह ताला फरमाती है, और उन दो में से जिसने रिहाई पाई थी और उसे एक मुद्दत बाद याद आया, उसने कहा मैं तुमको उसकी ताबीर बता दूंगा, सो मुझे भेज दो। कहाँ भेज दो? यानी उन्होंने किसको कहा कि मुझे किसके पास भेज दो? यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास भेज दो, ताकि मैं वहां से तुम्हारे ख्वाब की ताबीर बयान मालूम करके आ सकूं। अच्छा, ये अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये आयत के अंदर, यूसुफ यूसुफ अय्युहा सिद्दीक़ु अफ्तिना फी सब'i बक़रातिन सिमानी याकुलूहुन्न सब'ुन इजाफु व सब'i सुंबुलातिन खुद्रिन व उखरा याबिसातिन लअल्ली अरजिउ इलन नासि लअल्लहुम यअलमून। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि यूसुफ, अब हुआ क्या कि यूसुफ है निहायत सच्चे, हमें ख्वाब की ताबीर बताएं कि 7 गायें मोटी हैं, जिनको 7 दुबली गायें खा रही हैं, और 7 सब्ज बालियां हैं, और दूसरी 7 सूखी हुई हैं, ताकि मैं उनकी तरफ वापस जाऊं, ताकि वो जान लें किसकी तरफ, अपने बादशाह की तरफ वापस जाऊं, ताकि उसको मैं ख्वाब की ताबीर बता सकूं, और ताकि उसको मैं बताकर फिर आपके बारे में जो मैं भूल चुका हूं उसकी दरख्वास्त भी बयान कर बता सकूं, ताकि आपको रिहाई दिलवा सकूं। सईदना अब्दुल्ला बिन मसूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सच्चाई नेकी की तरफ रहनुमाई करती है, और नेकी जन्नत की तरफ ले जाती है, और आदमी बराबर सच बोलता रहता है, यहाँ तक कि अल्लाह ताला के यहाँ उसको सच्चा लिख लिया जाता है, और झूठ बुराई की तरफ रहनुमाई करती है, और बुराई जहन्नुम में ले जाती है, और आदमी बराबर झूठ बोलता रहता है, यहाँ तक कि अल्लाह ताला के यहाँ उसको झूठा लिखा जाता है। इंसान को चाहिए कि हर हर हाल में सच बोले, झूठ का सहारा ना ले। अल्लाह ताला ने अगली आयत में फरमाया, क़ाल तज़रऊन सबअ सिनीन दाअबा फमा हसदतुम फज़रूहु फी सुम्बुलिही इल्ला क़लीलन मिम्मा तअकुलून। अब अल्लाह ताला इस आयत में क्या बयान करते हैं कि उसने कहा, तुम 7 साल तक लगातार, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, उन्होंने क्या कहा कि तुम 7 साल तक लगातार खेती बाड़ी करोगे, तो जो फसल तुम काटो काटो तो उसे बालियों में ही रहने दो। बालियों में यानी कि उनको उन बालियों से मत बाहर निकालना, मगर थोड़ा सा जो तुम खाओगे, यानी कि जो थोड़ा सा तुम खाओगे उसको बस अपने लिए इस्तेमाल कर लेना, बाकी उनको ऐसे ही होशों में ही रख लेना।
سیدنا یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتانے کے ساتھ قحط دور کرنے کی تدبیر بھی بتا دی، جس پر عمل پیرا ہونے سے وہ لوگ قحط سے بچ سکتے تھے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ان سالوں میں جتنا غلہ اگاؤ گے، تو جو جو فصل تم کاٹو تو اسے بالیوں میں ہی رہنے دو، اپنی ضرورت کے مطابق بالیوں سے الگ کر کے باقی غلے کو بالیوں میں ہی محفوظ کر لینا، تاکہ ضرورت سے زیادہ اناج کو ضائع ہونے سے بچایا جا سکے۔ بالیوں میں رکھنے کی وجہ سے غلہ زیادہ عرصے تک باقی رکھا جا سکتا ہے اور اس کے ضائع ہونے کا امکان کم ہو جاتا ہے۔ الا قلیلا مما تاکلون، مگر تھوڑا سا جو تم کھاؤ گے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے نصیحت کی کہ استعمال کے لیے بھی کم سے کم نکالو، تاکہ زیادہ غلے سے قحط کے دنوں میں فائدہ اٹھا سکو، جو کہ لگاتار 7 سال ہیں۔ یہی 7 سال دبلی گائے ہیں جو موٹی گایوں کو کھا جائیں گے، یعنی کہ جو تمہاری فصل اتنی زیادہ ہوگی اس کو کھا جائیں گے، کیونکہ جو کچھ آپ لوگ ان سالوں میں جمع کرو گے وہ ختم ہو جائے گا، سارا کا سارا مکمل ختم ہو جائے گا۔ ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لہن الا قلیلا مما تحسنون، پھر اس کے بعد 7 سخت سال آئیں گے جو سب کچھ کھا جائیں گے جو تم نے ان کے لیے پہلے جمع کیا تھا، اس تھوڑی سی مقدار کے سوا جسے تم محفوظ رکھو گے۔ یہ تھوڑی سی مقدار جو تم محفوظ رکھو گے، اس کے علاوہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قریش نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے میں تاخیر کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں بددعا کی کہ اے اللہ، ان پر سیدنا یوسف علیہ السلام کے زمانے کا سا قحط نازل فرما۔ پھر کیا ہوا کہ ایسا قحط پڑا کہ کوئی چیز نہیں ملتی تھی اور وہ ہڈیوں کے کھانے پر مجبور ہو گئے تھے۔ لوگوں کی اس وقت کی کیفیت تھی کہ آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھتے تھے تو بھوک اور پیاس کی شدت سے دھواں سے نظر آتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو آپ انتظار کیجئے اس روز کا جب آسمان کی طرف ایک نظر آنے والا دھواں پیدا ہو، اور فرمایا بے شک ہم اس عذاب کو ہٹا لیں گے اور تم بھی اپنی پہلی حالت پر لوٹ آؤ گے۔ سیدنا ابن عباس نے کہا کہ عذاب سے یہی قحط کا عذاب مراد ہے، کیونکہ آخرت کا عذاب کافروں سے ٹلنے والا نہیں ہے۔ ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اس کے بعد ایک ایسا سال آئے گا جس میں لوگوں پر بارش برسائی جائے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اب یہ بیان کر رہے ہیں، ایک ایسا سال آئے گا جس میں لوگوں پر بارش برسائی جائے گی اور اس میں وہ رس نچوڑیں گے۔ رس نچوڑنے سے مراد کیا ہے کہ جس میں لوگوں پر بارش برسائی جائے گی اور اس میں وہ رس نچوڑیں گے۔ اس سال بہت کثرت سے بارشیں ہوں گی، بہت غلہ، زیتون اور انگور پیدا ہوں گے، کیونکہ پھل کے اندر رس اس وقت تک نہیں آتا جب تک بارش نہ ہو، جو ان کی ضروریات سے زیادہ ہوں گے، حتیٰ کہ وہ زیتون اور انگوروں سے تیل اور رس نچوڑیں گے۔ اس سال میں جانور بھی خوب دودھ دیں گے۔ وقال الملک ملک اتونی بھی، اور بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ۔ فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ۔ پھر جب قاصد اس کے پاس آیا تو اس نے کہا تم اپنے آقا کے پاس واپس جاؤ، سو اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے تھے، یقیناً میرا رب ان کے فریب کو خوب جاننے والا ہے۔ یعنی ان کا معلوم کرو کہ ان کا کیا حال ہے، کیا آج بھی وہ اپنے اتنے سال گزرنے کے باوجود بھی کیا ان کے دل میں وہ کھٹک نہیں آئی کہ ایک بے گناہ کو انہوں نے اتنے سالوں سے قید کے اندر ڈلوا رکھا ہے۔ سو اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا مطالبہ سامنے رکھا کہ پہلے اس الزام کی تحقیق کریں جس کی پاداش میں مجھے جیل میں بھیجا گیا، جب تک اس سے بری نہ ہو جاؤں، جب تک لوگوں پر یہ ثابت نہ ہو جائے کہ مجھے جرم کی وجہ سے نہیں ظلم سے قید کیا گیا، اس وقت تک قید خانے سے باہر نہیں آؤں گا۔ ان عورتوں کو بلوا کر اس بات کی تحقیق کی گئی جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، ان سے پوچھا جائے کہ آخر سچ کیا تھا اور سیدنا یوسف علیہ السلام کا قصور کیا تھا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے قاصد کو تحقیق کروانے کا پیغام دے کر بھیجا، یہ ان کی عقل، صبر اور دلائل کی پختگی کا ثبوت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں محمد
اتنا عرصہ جیل میں ٹھہرتا جتنا کہ سیدنا یوسف ٹھہرے تھے، اور میرے پاس بلانے کے لیے دائی آتا تو میں فوراً اس کی بات قبول کرتا۔ اور جب ان کے پاس قاصد آیا تو انہوں نے کہا فَاسْأَلْهُمَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ۔ سو اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے تھے، یقیناً میرا رب ان کے مکر سے واقف ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سیدنا لوط علیہ السلام پر رحمت کرے، وہ تو کسی مضبوط آسرے کا سہارا لینا چاہتے تھے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کاش تمہارے مقابلے کی میرے پاس قوت ہوتی یا میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ لے سکتا۔ سو ان کے بعد جب بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی بھیجا تو اسے اس کی قوم کے لوگوں کی انبوہ کثیر میں بھیجا، یعنی کہ جو اس قوم کے اندر کثرت میں، یعنی کہ ان کو طاقت میں، ان کو عزت میں، ہر چیز میں کثیر ایسے لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے باقی نبیوں کو بھیجا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنے بھائی یوسف اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے کہ صبر اور کشادہ دلی پر بڑا تعجب ہے۔ جو بھی میں نے بیان کی حدیث کے انہوں نے بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں یہی بیان فرمایا کہ جو صبر انہوں نے کیا وہ صبر شاید میں بھی وہاں پر نہ کر پاتا جتنی انہوں نے صبر کیا۔ اور اس کے بعد پھر اس انسان کو جب جس کو کہا تھا کہ میرے بارے میں تذکرہ کرنا، وہ وہاں جا کے بھول گیا، اس کے باوجود بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے صبر کیا اور اس سے کوئی ایک لفظ نہیں پوچھا کہ آج تم محل میں بیٹھے ہوئے ہو، تم میرا ذکر کرنا کیسے بھول گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں مزید فرماتی ہیں، اچھا اس کے بعد کیا ہوا، انہوں نے کیا کہا ان ربی بکیدہن علیم، یقیناً میرا رب ان کے فریب کا خوب جاننے والا ہے، یعنی میرا رب فریب سے واقف ہے، وہ ضرور مجھے اس حال سے نکالے گا۔ اتنی زیادہ پختگی سے ان کو اللہ تعالیٰ پر یقین اور بھروسہ، اور ہمارا یقین اور بھروسہ فوراً ہی ڈگمگانے لگتا ہے۔ قال ما خطبكن اذ راوتن یوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حس الحق۔ بادشاہ نے کہا تمہارا کیا معاملہ تھا جب تم نے یوسف کو اس کی نفس سے بہکانے کی کوشش کی تھی؟ انہوں نے کہا اللہ کی پناہ، اس میں ہم نے کوئی بھی برائی معلوم نہیں کی۔ عزیز کی بیوی نے کہا قالت امرأة العزیز، اب ظاہر ہے اب وہ بادشاہ کے سامنے حاضر تھی، اس نے کہا اب حق کھل گیا ہے، مطلب اتنے سالوں سے میں نے یہ بات چھپا کر رکھی ہوئی تھی۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں جب عورتوں نے گواہی دی تو عزیز مصر کی بیوی کے الزام کے سوا کچھ باقی نہ رہا، تو عزیز کی بیوی نے عورتوں کی گواہی سن کر کہا اب صحیح بات ظاہر ہو گئی ہے، میں نے اسے بہکانے کی کوشش کی تھی اور بلا شبہ وہ یقیناً سچے لوگوں میں سے ہے۔ انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقین، یعنی یوسف علیہ السلام نے جو کچھ بتایا وہ سب کچھ سچ ہے۔ ذلك ليعلم انی لم اخنه بالغیب وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي قَيْدَ الْخَائِنِينَ، یہ اس لیے کہ یہ عزیز مصر کی بیوی نے اس موقع پر کہا کہ حق یہ ہے کہ میں نے اسے پھسلانے کی کوشش کی تھی، اس لیے کہ عزیز یہ جان لے کہ یقیناً یہ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ ساری باتیں اس لیے کھلوائیں تاکہ عزیز مصر جو ہے وہ جان لے کہ یقیناً میں نے اس کی عدم موجودگی میں، اس کی غیر موجودگی میں اس سے خیانت نہیں کی، یعنی میں نے یہ اقرار اس لیے کیا ہے تاکہ میرا شوہر جان لے کہ میں نے یوسف علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش ضرور کی ہے، مگر اس کے پیچھے اس کی عدم موجودگی میں اس کے ساتھ خیانت نہیں کی، میں نے عزیز مصر کے بستر کو خراب نہیں کیا۔ اس میں یہ احتمال بھی ہے کہ اس سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام ہوں، یعنی تاکہ یوسف علیہ السلام جان لے کہ وہ سچا ہے، اور میں نے ہی اس کے ساتھ غلط اور فریب کرنا چاہا جب وہ میرے پاس موجود نہیں تھا، تو میں نے اس کے ساتھ خیانت نہیں کی۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي قَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کے فریب چلنے نہیں دیتا، یقیناً اللہ تعالیٰ خیانت کار کی چال کو چلنے نہیں دیتا، اور نہ اس کی کوشش کے لیے اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ انسان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جو خیانت کرنے والا خائن ہے، اللہ تعالیٰ اس خائن کی بات کو کبھی بھی پورا نہیں ہونے دیتا۔
خائن کی چالوں کو اللہ تعالیٰ اس وقت اس کو ایسا لگتا ہے کہ اس کو کامیابی حاصل ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ضرور سب کے سامنے کھول کر رکھ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسد اور خائن لوگوں کی چالوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی ایمانتوں میں خیانت کرنے سے محفوظ رکھے، اور ہمیں اپنی عزت اور اکرام کو محفوظ کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔